من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے اور پڑھے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی ذو الکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. معزز سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کی بارگاہ محبت میں بیٹھ کر ذکر حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بولنے کی توفیق دے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی ہے. اس ماہ مبارک میں تمام مومن مومنہ مسلم مسلمہ جنہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے محبت ہے، وہ لوگ جشن غوث الورا کا اہتمام و انصرام کیا کرتے ہیں، اور یہ بڑی مبارک محفلیں ہوا کرتی ہیں. ایک ساتھ سرکار غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ لینا یہ بڑی مقدر کی بات ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلسیں بعد میں ہوتی ہیں، ان کی یاد پہلے میں منا لیتا ہوں، بعد میں ان کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. یعنی اگر ہمیشہ بعد مجلس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے بعد میرے آقا سرکار غوث السمدانی محبوب سبحانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یاد کیا ہے. جی اتنا بڑا مرتبہ ہے سرکار غوث اعظم کا. جی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت یہ نہیں تھی کہ آدمی کرامت کا عادی بن جائے، یہ سنے کہ یہ بزرگ یہ کرامت کر گئے، وہ بزرگ وہ کرامت کر گئے، وہ بزرگ وہ کرامت کر گئے، بلکہ ان کا مشن کچھ اور تھا. ان کا مشن کچھ اور ہے. مشن کیا ہے؟ محبوب کی ادا کو
اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوششیں کریں۔ ادائے محبوبیت کو اپنا دوست بنا لو۔ محبوب کی ادا کیا ہے؟ محبوب کی ادا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ضم ہو جائے کہ آپ جس گلی سے گزرے، جس نگر سے گزرے، جس نگر سے گزرے، ہر گلی پکار اٹھے یہ دیوانہ محبت کا ہے، یہ غلام محمد کا ہے، یہ عاشق محمد کا ہے، یہ گدا محمد کا ہے۔ یعنی پوری دنیا یہ جان لے کہ یہ مذہب اسلام کا بھی دیوانہ ہے اور رسول خدا کا بھی ہے۔ مقصد یہی ہے پیغام حق عام ہو جائے، ہر آدمی حق کو پہچانے، سچ کو پہچانے، ہر آدمی سچ کا عادی ہو جائے۔ اگر سچائی میں آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اگر سچائی میں آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر زندگی کے ہر کروٹ میں اپنے فضل و عنایت کی بارشوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہار آئے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی تقویت کو دیکھنا پڑے گا، اپنی ذات کو دیکھنا ہوگا۔ آپ ہے کیا؟ آپ کی حقیقت ہے کیا؟ آپ کس لیے میں زمین پر آئے؟ آپ کو آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے پیدائش کا سبب کیا ہے؟ آپ کا آنا کیا اس زمانے کے لیے ضروری تھا یا نہیں تھا؟ اس بات کا جاننا سب سے اہم ہے آپ کے لیے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی تو یہ ہے کہ انسان بنایا تو جناب محمد رسول اللہ کا غلام بنایا، ان کے امتی میں پیدا کیا۔ ورنہ دیگر انبیاء کی طرح ہماری دعا ہوتی، ہم محمد کے ہوتے، دیگر انبیاء کے امتی کی طرح ہم بھی روتے پھرتے، کاش کے مجھے بھی محمد عربی کا دامن مل گیا ہوتا۔ میرے دوستو، یہ مذہب اسلام، یہ قرآن عظیم، یہ نبی پاک کی ذات، یہ نبی پاک کے آل پاک کی ذات، یہ جو تمام اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے، اس کی خوشی ہونی چاہیے، اس کے تمام جگہوں میں چرچا ہونا چاہیے۔ جیسے کاشف نے کہا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اگر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو عشق کیسے ہوگا؟ عشق کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عشق یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا غوث اعظم نے ایک وقت میں 72 گھروں میں افطار کر رہے ہیں، بلکہ عشق یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے 72 جگہوں میں غوث اعظم کو افطار کرتے دیکھا ہے تو سب سے پہلے یہ دے کہ یہ خوبی کہاں سے حاصل ہے، یہ کمال کیسے حاصل ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ سب سے پہلے وہ بھی ایک انسان ہے، سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے، آدمی ہے یا نہیں؟ اس بات کا اقرار ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہوں گا کہ آپ بولو سبحان اللہ، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بولو الحمدللہ، میں نہیں کہوں گا کہ آپ لگا اللہ، میں اس کا عادی بھی نہیں، میرے مرشد کا یہ درس بھی نہیں، سبق بھی نہیں، جو میرا کام ہے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں ضرورت پڑے گی وہاں آپ کی خبر لینا ضروری ہے، آپ کی خبر گیری ضروری ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ سننے کے مجال میں ہیں یا آپ میری تقریر کو چبانے کے مجال میں ہیں۔ اگر سننے کے مجال میں ہیں تو میں کچھ بولنے کے مجال میں رہوں گا، ورنہ میں یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ آپ کے خطبہ ہے، آپ کے شعرا ہے، آپ ان سے سماعت کر سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو حق جو ہے وہ حق ہے، وہ ہر جگہ حق رہے گا۔ حق جو ہے حق کا اعلان کرتا ہے، حق جو ہے حق کی خبر دیتا ہے۔ آج دنیا انسانیت میں اگر آپ کی نگاہیں دوڑے گی تو غوث
جگہ پر ہے، لیکن ان کے صدقے میں جن ذاتوں کے ذریعے سے ہمیں مقدس اسلام حاصل ہوا، مقدس قرآن حاصل ہوا، ان کی طرف ہم نظر رحمت ڈالیں، ان کی طرف ہم ذرا توجہ کریں۔ غوث اعظم نے ہمیں کیا دیا؟ غوث اعظم نے اپنی بارگاہ سے ہمیں غریب نواز دیا ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ نہیں؟ یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے، یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے کہ ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز ہمیں مل گئے، اور غریب نواز مل گئے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ غریب نواز کے ذریعے خواجہ نظام الدین اولیاء کا دیدار ہو گیا، غوث اعظم کے خواجہ غریب نواز کے ذریعے خواجہ قطب الدین بختیار کافی کا دیدار ہو گیا۔ غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں حضرت علاؤالدین علی احمد ثانی تنگیری کی زیارت ہو رہی ہے۔ غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں سیدنا سید سلام مسعود غازی کی زیارت ہو رہی ہے۔ غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں سیدنا سید سلطان احمد جہانگیر سمنانی کی چھٹویں علیہ رحمۃ اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں سیدنا حاجی حافظ وانی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ یعنی پتہ چلا غوث اعظم اگر اولیاء کی شان آن بان بن کر نہ آتے تو ہمیں ان بزرگوں کا سایہ نصیب نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ غوث اعظم آئے ولیوں کے امام بن کر، اور نبی آئے نبیوں کے امام بن کر۔ غوث اعظم آئے ولیوں کے امام بن کر، نبی آئے نبیوں کے امام بن کر۔ جو دعوت نبی کی ہے وہی دعوت حضرت غوث اعظم کی ہے، اور وہی دعوت ہندوستان کا ہر ولی دے رہا ہے، اور اسی دعوت کو تحفظ کے دائرے میں لے کر کے، ادب کے دائرے میں لے کر کے جس شخصیت نے عام کرنے کی کوشش کی ہے، جس شخصیت نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے، جس شخصیت نے اسی میں دنیا کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جس ذات نے اسے دنیا والوں کے نظروں میں عام کرنے کی کوشش کی ہے، اسی ذات کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں، اسی ذات کو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں۔ یعنی بریلی نے تمام دنیا کے بزرگوں کا جو تعظیم کا درس دیا ہے، یہ فیضان بریلی والوں کا ہے، یہ فیضان بریلی سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، سب کی دعوت یہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، قرب حق حاصل کرو۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہمیں اللہ کا پہچان حاصل ہوگا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو تواریخ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، تواریخ کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک یہودی ہے جو اپنے گھر میں صبح و مساء لوگوں کی بھیڑ لگا کر میرے نبی کو دعوت گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تمام دنیا والوں کو بلا بلا کے کہہ رہا ہے محمد ایسے ہے، محمد ساحر ہے، محمد جادوگر ہے، محمد کے قبضے میں نہ آنا، محمد کے قبضے میں نہ جانا، محمد کا کلمہ نہ پڑھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان چلا جائے، تو بہت جائے۔ ایک یہودی دعوت کے دے رہا ہے اور برے برے کلمات سے گالیاں دے رہا ہے، اسی جگہ اس کا بچہ بیٹھ کر سن رہا ہے، ننھا منھا بچہ ہے، وہ سن رہا ہے، اور سن کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے یہ آخر محمد ہے کون؟ یہ محمد ہے کون؟ ہمارے والد ہماری والدہ سب کے سب گالی دے، یہ ہے کون؟ یہ رہتے کہاں ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ایک دن آیا، کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا دروازے پہ کھڑا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ محمد کی وہ آنکھیں جن پر اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ساغ البصر بصر وما طغى،
وہ زلفیں جسے قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جن کے چلنے کو، جن کے گفتار کو، جن کے لب و رخسار کو اللہ کا کلام تعریف کر رہا ہو اور اسی کو یہودی کے بچے نے دیکھا ہے، قربان گیا ہے، نہیں جانتا کہ محمد یہی ہے، بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، بڑے پیارے نظر آ رہے ہیں، بڑے گورے گورے نظر آ رہے ہیں، بڑے اچھوتے انداز میں نظر آ رہے ہیں، بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے حضور نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا وہ قربان ہو جاؤ۔ نبی نے اسے آغوش میں لے لیا، آغوش میں لے کر کے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اپنا نام بتایا، یہودی کا بیٹا بتایا، آپ نے اسے اتار دیا، اپنا سفر آگے تیار کیا۔ اب نبی تو چلے گئے ہیں لیکن میرے دوستو ہر وہ بیٹا جو ہے وہ بچہ شب و روز اسی اضطراب میں ہے کہ یہ کون تھا، اتنی خوبصورت زندگی والا کون تھا، اتنے نور و کمال والا کون تھا، یہ کون ہے جس نے ہمارے دل کو اپنا مکان بنا لیا ہے، ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لیا ہے، آخر یہ کون تھا؟ فکر ہو گئی ہے، پھر اپنے ماں باپ سے گالی سنتا ہے، بہت زور و شور سے گالی چل رہا ہے، گالیوں کا دور چل رہا ہے، لیکن قربان جاؤ جس نے نبی کا جام لیا ہے، جس نے نبی کی دیوانگی کا جام بھی لیا ہے، اسے دنیا کی کوئی شراب نشے میں نہیں لا اور کوئی رنگ دنیا کا نہیں چڑھ سکتا۔ ایک بار جس کے دل میں نبی کا پیار جذب ہو جائے، مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، یہ ایک یہودی ہے اور ہم ایک مسلمان ہیں، ایک یہودی کا پیار اور ہم مسلمانوں کا پیار۔ حالات حاضرہ میں میں دیکھ رہا ہوں، چاہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے، چاہے نعرہ رسالت لگایا جائے یا نعرہ غوث لگایا جائے، لگانے والے لگاتے رہتے ہیں، سننے والا سنتا رہتا ہے، مگر میرے پیارے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی حقیقت کو کھو دیا، ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا، ہماری اصلیت کیا تھی، ہم کیا تھے؟ ہم ہی تو ہیں جنہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا، ہم ہی تو ہیں جسے ہم ہی تو ہیں جسے دنیا نے یہ کہہ کے پکارا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور پہلے ظلمات میں دوڑا یہ کھوڑے ہم نے، ہم ہی ہیں جو ناموس رسالت کے لیے جانوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ہم ہی تو ہیں جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنا خاندان اٹھایا کرتے تھے۔ آج ہم ہی تو ہیں کہ سوشل میڈیا پر نبی کی توہین کرنے والا کر رہا ہے، وہ کم وقت نکارا ہے، وہ نکما نکارا ہے، وہ بدبخت نکارا ہے، وہ اچھے کی اولاد نہیں، وہ حرامیوں کی اولاد ہے۔ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگر حلالی ہوتا تو نبی کی گستاخی نہ کرتا۔ قربان جاؤ، میں ایک واقعے کے اندر اس بات کو سم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا وقت ختم ہو جائے، آگے بڑھنے کے لیے بات ہوئی۔ میرے دوستو سوچو، ذرا سوچو، غور سے سوچو، یہودی جو ہے، تو یہودی کا بچہ ہے، تمہارا دروازے پہ کھڑا ہے، منتظر ہے، روزانہ انتظار کر رہا ہے، کہیں اس گلی سے اس آدمی کا گزر نہ ہو جن کی دیدار سے میرا دل بے قرار ہو گیا ہے، جن کا دیوانہ یہ دل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہو جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو دوڑ کر کے آ جاتا ہے، کہا صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام پوچھ رہے ہو، کیوں میرا نام جاننا چاہتے ہو؟ کہا بس ایسے ہی، میرا دل نہ جانے کیوں آپ سے بھی بہت بے حساب محبت کرنے لگا ہے، یہ دل بہت بے قرار ہوتا ہے، یہ جو سرمگی آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں پر میری جان نثار ہونے کو تیار ہے، یہ جو آپ کے لبوں نثار ہے نا، دلیں دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہودی کا بچہ ہے اور اس میں دل کی حالت یہ ہے، تو انہوں نے کہا بابو مجھے دنیا محمد بن عبداللہ کہا کرتی ہے، میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سنا
تو ایک دن جب باپ نے دیکھا کہ یقیناً یہ میرا بیٹا مجھے اب دھوکہ دے گا، اب میری زندگی سے نکل جائے گا، تو سرہانے کے قریب بیٹھ کر کے باپ لوگوں کے کہتا ہے میرے لال ایک بات پوچھو؟ کہا پوچھے؟ کہا میری آخری تمنا کیا ہے، میری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میں اپنی خواہش اگر بتا دوں گا تو آپ چلان میں آ جاؤ گے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑنا ہے۔ بولے نہیں، تو بتا، مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ بولے نہیں، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ بولا بولیے میرے بیٹے، آپ بولیے کیا ہے آپ کی آخری خواہش؟ کہا میری آخری خواہش ہے کہ میرے جیتے جی ایک بار میرے گھر میں آمنہ کا لال، سبحان اللہ، ایک بار میرے گھر میں آمنہ کے لال آ گئے۔ اللہ اکبر، اتنا سن رہا تھا، یہودی لال پیلا ہو گیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا اسی لیے تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تیری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ اور وہ غصے کی حالت میں جاتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اے محمد، تیرا بیمار میرا بیٹا میرے گھر میں تمہیں آخر کا انتظار کر رہا ہے، کیا آپ اس سے ملنا چاہتے ہو؟ تیرا بیمار، باپ نے بولا بھی تو اچھی بولی بول رہے، تیرا بیمار تمہیں آخر لیے تیرے انتظار میں بستر مرگ پہ پڑا ہے، کیا تو ملنا چاہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے صحابہ دیر نہ کرو، جلدی کرو، چلو اس مریض محبت کے دروازے پہ چلنا چاہیے، اس مریض محبت کے دروازے پہ جانا چاہیے۔ چلے آئے، جیسے ہی دروازے پہ آئے قدموں کی آہٹ ملی، خوشبو پھیلی، مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد ہے۔ بچہ مسکرا کے کھیل اٹھا، اندر آئے، کچھ بولنا چاہتے تھے نبی، اس نے کہا یا رسول اللہ موقع نہیں ہے، ایک بار کے دیدار کا تو عالم یہ ہے، اب اگر میں کھو دوں گا تو کبھی دیدار نہ ہوگا، اس لیے پہلے آپ داخل اسلام کریں، کلمہ پڑھائیے۔ میرے نبی نے ایسے ہی کہہ دیا، بعد میں پھر کبھی اس کے باپ نے کہا بیٹا موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیا بات ہے، واہ، لپٹ جا، اگر تجھے یہی سے پیار ہے لپٹ جا اور ان کے دامن میں سما جا۔ تو اس بیٹے نے مسکرا کر کے کہا تھا، بغیر کسی کے بولے بولا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آپ نے کیا سمجھا؟ جب یہودی کے دل میں اس قدر محبت ہو نبی کی تو ایک مسلمان کے دل میں کتنا ہونا چاہیے؟ آج مسلمان کہاں ہے؟ آج اپنی محبت کو دیکھو، آج نبی سے محبت کا طور طریقہ دیکھو، نبی نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر غور نہیں ہے۔ ہم کرامت، ہم معجزہ، ہم یہ تلاش کرتے ہیں اور اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اس سے کام بننے والا نہیں، اس سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے۔ دو ساتھی ہیں، دو مسافر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ، مکہ جا رہے ہیں، دو ساتھی ہیں۔ اچھا کمال ہے، ایک ساتھی دوسرے کو نہیں جانتا، ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں مگر ساتھ جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، رات ہو گئی، بھوک لگی، ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا رکیے نا کچھ کھا پی لیا ہے، تو دوسرے نے کہا ہے کیا؟ نہ تمہارے پاس کوئی سامان ہے نہ میرے پاس کوئی سامان، کھائیں گے کیا؟ کہا بیٹھیے، تو بیٹھ گئے، وضو بنایا، بیٹھ گئے، کہا آج آپ دعا کیجیے اللہ سے کہ کھانا آ جائے۔ سرکار محمد اشرف کے دیوانوں اور غوث اعظم کے چہیتوں ذرا دیکھو تماشا،
ایک نے دوسرے سے کہا دعا کیجیے اللہ کھانا دے گا، ایک نے دعا کیا، ابھی دونوں کی آنکھیں بند تھی، ایک ٹفن کھانا یعنی ایک برتن میں کھانا، ایک کھانے کے دونوں بھائی کھائے، اور کھاتے کھاتے یہ بات طے ہو گئی آج میں نے دعا کیا ہے کل آپ نے، بات طے ہو گئی آج میں نے دعا کیا ہے کل آپ کریں گے، کہا ٹھیک ہے۔ رات بیت گئی، صبح ہوئے شام ہوئی، رات آئی، کہا رکیے، رک گئے، کہا چلیے دعا کیجیے، بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی مجھے دعا کرنا نہیں آتا، آپ نے کیا دعا کیا تھا ذرا بتا دیجیے، جیسا آپ بتائیں گے اسی کے حساب سے میں بھی دعا کروں گا۔ کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس دعا کرو۔ اچھا نہیں بتائیے گا؟ نہیں تو بس دعا کیجیے۔ دعا کیا، اللہ کا کرم ہوا، 2 ٹیبل کھانا آیا، 2 جگہ کھانا آیا، دونوں نے کھائے۔ جب کھا لیے ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ بتائیے آپ نے کل دعا میں کیا کہا؟ ایک نے دوسرے سے کہا آپ نے کل دعا میں کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا دیکھیے بھائی مجھے بھی کچھ نہیں آتا، میں نے یہی کہا تھا جو سرکار غوث اعظم کے دربار میں مہمانوں کو کنویں سے پانی نکال کر پانی پلایا کرتا ہے، اسی غلام کا واسطہ ہے، میں جنگل بیابان میں ہوں، مجھے اللہ کھانا دے تو مجھے کھانا بھی دیا تھا۔ جب اتنا سنا دوسرے ساتھی نے تو آنکھیں جھر برسنے لگے، رونے لگا اور رو کر کہا میرے بھائی آپ کو سفر مبارک ہو، میں اب نہیں جانے والا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کا نام لے کر آپ نے دعا کیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ میں ہی غلام ہوں۔ ارے بھائی جب غوث کے غلامی میں اتنی نعمت حاصل کر لی ہے تو مجھے ابھی مدینے کی ضرورت نہیں، ابھی غوث اعظم کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کے مہمانوں میں غوث کی غلامی کا عالم یہ ہے۔ تو میرے دوستو آقا کی غلامی کا عالم کیا؟ تو ذرا اندازہ لگا، وہ چلا گیا، اب یہ تنہا مسافر اکیلا ہو گیا۔ اللہ کے لیے بندو مزاج یہ دینا چاہے یہ چیز حاصل کیسے ہوتی ہے، اتنی بڑی نعمت ان کو حاصل کیسے ہوتی، اتنا متبرک یہ ہو کیسے گئے، ہمیں اس پر غور، اسی چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں بہت دور نکل گئے، راہ بھٹک گئے، ہمارے پاس منزل نہیں ہے، منزل کی تلاش میں اور بھٹکتے ہی جا رہے ہیں، اصل چیز کی تلاش ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصل کی طرف آئیں۔ اصل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشری لباس پہن کر دنیا میں تشریف لے آئے، جامع بشری پہن کر آپ آئے، ہم جشن ولادت کی دھوم منائے، ہم نے نبی پاک کی آمد کی خوشی منائی، گلیوں کو سجایا، گھروں کو سجایا، پورا محلہ سجا دیا۔ ایمان سے بولنا، میں اس کے خلاف نہیں، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ گلی ہی مت سجاؤ، گھر کا کوئی کونا باقی نہ رہے اسے بھی سجاؤ۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، میں پوچھنا چاہتا آپ نے اس سے نبی پاک کو حاصل کر لیا؟ جواب دو، نبی پاک کی محبت حاصل ہو گئی؟ حاصل کر پائے؟ جلوس نکالا، بڑی دھوم دھام سے، جلوس بھی ضروری ہے۔
चादर ये झंडे भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, मगर बताते हैं क्या इससे हमने रसूल पाक को हासिल किया? क्या सजाने का हुक्म आया? सबसे पहले क्या सजाना है? सबसे पहले अपने कल्ब को सजाना। जिस दिन में उन्हें बसा के रखना है, अगर ये दिल करता है तो घर का झंडा इसे साफ नहीं कर सकेगा, गली का झंडा इसे साफ नहीं कर सकता है, नारे तकबीर और रिसालत से ये साफ नहीं होगा। इसे साफ करने के लिए नबी के उन बताए हुए तरीकों पे अपनी जिंदगी को निसार करना होगा, जिसके जरिए से एक इंसान था अबू बकर सिद्दीक़ आज़म बन गया, एक इंसान था मामूली था उमर इब्न खत्ताब बन गया, एक इंसान मामूली था उस्मान गनी बन गए, एक इंसान मामूली था जब तक नबी का दामन न मिला था। जैसे निस्बत हासिल हुई मौला कायनात मौला अली शेख दोस्तों किस चीज ने चमकाया? आज इसी पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, यही बता। हमने करामती बहुत देखी है, बहुत पढ़ी है, बहुत सुनाई है, बहुत सियासत में 25 साल 18 साल से लेकर 25वें साल की उम्र तक मदरसे की जिंदगानी में गुजारा। इसके बाद 25 साल मुतवातिर जंगल में आपने गुजारा किया। वहां खाने की कोई चीज नहीं, पीने के लिए कोई चीज नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं। आखिर क्यों? किस चीज की कमी थी? जिसकी मां आत्मा उन्हें है, जिसके कदमों की धूल लेकर के अगर आदमी दुआ कर ले, जिस मुसीबत के लिए दुआ करे दुआ कबूल हो जाए, जिनके आंचल की एक धागे से कहत पड़ी हो, बारिश नहीं हो रही हो, अगर एक धागा लेकर हाथ में दुआ कर दो तो बारिश से रहमत हो जाए। उस मां का बेटा What you think? अब्दुल कादिर जिलानी उस मां का बेटा है। आज वो जंगल में न खाने को, न पीने को, न सोने को, कोई चीज 25 साल के लिए क्या किससे चाहिए? अभी आपने सुना ना, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है। ये कसम कौन दे रहा है? ये कोई बंदा नहीं, बंदा नवाज है। ये अल्लाह की ज़ात है जिसने अपने महबूब बंदे को बार बार कहा, मेरे महबूब खा ले नहीं। 25 साल के बाद 25 इधर 25 उधर कितना हुआ? 50 बरस की जब उम्र हो गई तो हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, निकलो जंगल के लिए। मैं महिउद्दीन तुम्हें नहीं रखा। क्या कहा? मैंने अपने हबीब की उम्मत की हिफाजत के लिए तुझे रखा है। मैंने अपने हबीब की उम्मत की हिफाजत के लिए तुझे रखा है। निकल बाहर। कैसे निकलूं? मेरी ज़बान फारसी है, मेरी ज़बान फारसी है। मेरी ज़बान को ये नहीं समझते, मैं कैसे क्या करूँगा जाकर? इल्म और हिकमत का बादशाह, वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुफस्सिर, वक्त का वलियों का सुल्तान, पीरों का पीर, दस्तगीर, जो कहो सब कर सकते हो।
مصطفیٰ کے بعد صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کے اگر سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے تو غوث اعظم کو حاصل ہے. اور کمال کی بات بتاؤ، اتنا پاورفل آپ نے دیکھا نہیں. ایک بار آپ تقریر کر رہے تھے اور حضرت خضر اپنے لشکر کے ساتھ اوپر سے چلے جاتے، اپنے لشکر کے ساتھ اوپر چلے جا رہے تھے. غوث اعظم نے اپنی کرسی سے کہا اوپر چل اوپر گئے. کہاں چلے؟ نیچے آئیے، میری تقریر سن کے تب جائیے. کمال ہے کہ میرے اوپر سے آپ چلے جائیں گے. کہا مجھے معلوم نہیں میں کون ہوں. کہا میں جانتا ہوں کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں. کہا معلوم نہیں موسیٰ مجھ سے تعجب کرتے تھے. کہا وہ موسیٰ تھے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں. آپ مجھے دیکھ کے تعجب کر سکتے ہیں پر میں آپ کو دیکھ کے تعجب نہیں کر سکتا. یہ ہے نبی کی محبت. یہ زندگی کیا نیچے آئی، سنا، سن کر کے پوری تقریر تب جا کر کے ان کو جاری کی جا سکتی. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے تجھے کوئی دعا دیا. خضر کے ہوش سے تجھے کوئی دعا دیا. مرتبہ بتانے پہ آ جاؤں گا تو ان کے شیخ حماد ان کے استاد، غوث اعظم کے استاد شیخ حماد. آزمائش کے لیے استاد شاگرد کو مارتا بھی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا. ایک بار استاد اور شاگرد ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. آپ نے شیخ حماد نے دھکے مارے. چاڑے کا دن بہت ٹھنڈی تھی. اس حالت میں ایسا دھکا مارا سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اس کے اندر گرے، نکلے، پھر اپنے استاد کے ہاتھ کو چھو لیا. پوچھا آپ نے استاد ہے؟ نہیں پوچھا. زمانہ گزرا، انتقال کر کے استاد قبر میں ہے. جب قبر میں ہے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا حضور دنیا میں تو آپ کے دونوں ہاتھ سلامت تھے، ایک ہاتھ کی اپاہج کیوں؟ پیارے سننا، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں نا، غور سے سننا. ایک ہاتھ کیا اپاہج کیوں ہے؟ کہا بیٹا کیا بتا، عجیب بات ہے. ایک بار تو میں نے تجھے دریا میں ڈھکیل دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری عبد القادر کو تم نے ڈھکیل دیا، اگرچہ تم استاد تھے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جن ہاتھوں سے ڈھکیلا وہ ہاتھ تیرا نہیں ہونا چاہیے. ذرا سوچو، وہ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور کہا مولا تو نے وعدہ کیا ہے جو عبد القادر سے محبت کرے گا تم سے محبت کرے گا، جو عبد القادر کو چاہے گا تم سے چاہے گا، جو عبد القادر سے محبت کرے گا تم سے محبت کرے گا. یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے محبت کیا. ایسا اگر ہو گیا تو کل حشر کے دن عبد القادر تیرے سامنے کیسے منہ دکھائے گا؟ اللہ نے کہا میں نے تیری دعا قبول کی اور میں دونوں ہاتھ سے ہی سلام کرنا ہے. جو اپنے استاد کو باتیں کے ساتھ اچھا کروا سکتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. بے شک بے شک بے شک. ویسے عبادت میں تقویت ہونی چاہیے، نماز میں محبت ہونی چاہیے، رکوع میں محبت ہونی چاہیے، سجدے میں تڑپ ہونی چاہیے، پیشانی پہ نبی کی محبت کی جھلک ہونی چاہیے، دل تڑپنا چاہیے، آنکھ نم ہونا چاہیے. جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے وہ کیا ہے؟
جو سب کے پاس ہے، ساری دنیا کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ خدا کے پاس ہے، ہر طاقت کا مالک اللہ ہے۔ اگر ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ غوث اعظم کے دیوانے، غریب نواز کے دیوانے، بزرگوں کے دیوانے، اولیاء کاملین کے دیوانے، اپنے پیروں کے دیوانے، ذرا مجھے بتانا ہے کوئی ایسی چیز جو اس کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ایک چیز، کیا؟ آنسو۔ آنسو کا محتاج ہے، اور جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا ہے اس سے رہا نہیں جاتا، وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سب کام کرتے ہو، میرے پیارے وہ کام کرو جس سے ایک بار کم سے کم 24 گھنٹے میں اس مالک حقیقی کے لیے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہی صحیح گر جائے۔ شاید آج کا آنسو نہ صحیح کسی دن ایک آنسو گریں گے اور اسی آنسو کے سب کے پورے خاندان کی مغفرت ہو جائے۔ کیا اس بات کی فکر نہیں ہوتی؟ اپنی اولاد کو پالنے میں آپ نے پوری زندگی بھیبا کیا ہے، پوری زندگی قربان کیا ہے۔ وہ اولاد جب جوانی کے عالم میں پہنچتی ہے، شباب کا دریا طے کرتی ہے، باپ کی وفا کو بھول جاتی ہے، ماں کی عظمت کو بھول جاتا ہے، سب کچھ کھو دیتا ہے، نہیں جانتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، نہیں جانتا کہ باپ کا پیار کیا ہے، نہیں جانتا کہ باپ کی قربانی کیا ہے۔ اس اولاد کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، اور جس مالک نے آپ کو آنکھ کی جگہ پہ آنکھ دے دیا، ہاتھ کی جگہ پہ ہاتھ دے دیا، خوبصورتی کی جگہ پہ خوبصورتی عطا کیا، ساری چیزوں سے سجا بجا کر کے ایک نمونہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آج دنیا سیٹ کہے، آج دنیا صاحب کہے، آج دنیا بارشٹر کہے، آج دنیا جج کہے، آج دنیا مجسٹریٹ کہے، آج دنیا پروفیسر کہے، آج دنیا عالم کہے، آج دنیا فاضل کہے، آج دنیا مفتی کہے، آج دنیا محدث کہے۔ اس ذات کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے کیا کیا؟ کون کرے گا؟ کون سوچے گا؟ کس کے لیے اس نے کیا؟ محض مقصد ایک ہی ہے، اس نے کہا ہے یہ جتنے ہیں نا یہ سب میرے بندے ہیں۔ فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے تانا کیا، نہ کر یہ پیدا نہ کر، مت بھیجنے، یہ فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ تعظیم نہیں کرتے، یہ تعظیم بھول جاتے، یہ کسی کے احسان کو یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے۔ ان کو پیدا کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، کیا ہم لوگ تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ جانتے ہو اس رب نے کیا کہا؟ اس رب نے کہا اے فرشتے، جہاں میں نے تجھے رکھا ہے یہاں بے حیائی نہیں ہے، یہاں زنا نہیں ہے، یہاں شراب نہیں ہے، یہاں دغا نہیں ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں حسد نہیں ہے، یہاں غیبت نہیں ہے، یہاں کسی طرح کی برائی نہیں ہے، یہاں جگہ بھی پاک، جہاں رکھا وہ جگہ پاک، جسے رکھا وہ پاک، لیکن جہاں انہیں بھیجنے جا رہا ہوں وہ جگہ بھی گندی ہوگی، لوگ بھی گندے ہوں گے، مگر ہر گندگی سے بچ کر کے جب وہ میرا بندہ ایک سجدہ کرے گا تو میں تیرے 1000 سجدے اس کے ایک سجدے سے قربان۔ ایک سجدہ ان کے 1000 سجدوں کے بعد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے؟ واہ، وہ اس کے حقیقی ہم سے کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیوں ہم سے روٹ گئے؟ وہ کیوں ہمیں تنہا چھوڑ گئے بھٹکنے کے لیے؟ آج ہم دنیا دار نقل والے سوشل میڈیا پر رات ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں نماز کا وقت نہیں ہے، ہمیں اچھے کام کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے،
ہم اتنا بھول گئے, اپنا راستہ بھول گئے. راستہ بھولنے سے پیارے آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ یہ ساری قوم باطل مذہب والے, بدگمان لوگ, نالائق لوگ, بےگناہ لوگ, کمبخت لوگ, بدتمیز لوگ زبانیں کھول رہے ہیں, بے شرم ہے. اگر مومن جب بولتا تھا تو دنیا چپ ہو کر کے سنا کرتی تھی. آج مومن نہیں رہا, اس لیے زمانہ بولنے لگا ہے. مومنوں ایک بار پھر کھڑا ہونا ہوگا اور پھر ہمیں بولنا ہوگا. میں وہ بولی مانگ رہا ہوں, میں اس بولی کے لیے سوال کر رہا ہوں جو بولی کبھی حضرت علی نے بولا تھا, جو بولی کبھی حضرت عمر نے بولا تھا, جو بولی کبھی حضرت ابو بکر نے بولا تھا, جو بولی کبھی 72 نفوس قدسیہ نے کربلا کی تقویت اسلام میں بھوکے پیاسے بولا تھا. آج ہمیں اس بولی کی ضرورت آ پڑی ہے. اے مومنو جاگو, اور جاگ کر دنیا کو بتاؤ کہ ہم وہی ہیں کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہوئے, پہلے ظلمات میں دوڑا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم کی حالات محترم, ہمیں رب کو سوچنا چاہیے. غوث اعظم کا درس کیا, غریب نواز کا درس کیا, اتنا سنا کاشے میں آنا سکتا نہیں, اتنا چھوٹا کاسا, اتنا بڑا کاسا, یہی نام رہے ہم سنی لوگ اسی میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ سنی اس کام کے لیے نہیں. غریب نواز ایک سوال کا جواب دیے, سوال کربلا میں ہوا, جواب اجمیر میں دیا گیا. جب لوگوں کی زبان کھلنے لگی, لوگوں کی حسین اگر پاورفل ہوتے تو نہر فرات کے سامنے پیاسے کہتے اپنے بچے کو بھوکا پیاسا بانٹا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ذرا سوچو, جب یہ سوال اٹھنے لگا تو سنجر کی زمین پر نبی کونین کس طرح آئی, بیٹا معین الدین جاؤ جاؤ, تمہیں ہندوستان جانا ہے. تب آئے کاشا ہی دکھانے نہیں آئے تھے, دکھایا کاشا, مگر کسے دکھایا؟ کاشا مومن کو نہیں دکھایا, کاشا کافر کو دکھایا. کاشا کافر کو دکھایا تھا, مومن کو کیا دکھایا وہ تو بتاؤ. مومن کو یہ دکھایا کہ شاست حسین, بادشاہ حسین, تین نسل حسین, تین پناس حسین, سردار رضا, دست در دست یقین, حقا کی بنائے لا الہ حسین. یہ ہے عظمت حسین کے سردے میں میں غریب نواز بن کر کے تیری نگر میں آیا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں راہ حق پر چلا دوں, راہ حق کا پتہ بتا دوں, راہ حق کسے کہتے ہو اس کی خبر سنا دوں. راہ حق کی تلاش میں پھرنے والے پھر رہے تھے, لوگ مارے مارے پھر رہے تھے. راہ حق کیا ہے, راہ حق کیا ہے, راہ حق کیا ہے, ہر طرف سے صدا تھی. تب جا کر کے غریب نواز نے وہ جامع محبت لا کر کے مدینے کا پلایا کہ سب کو شرابور کر دیا. 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا صاحب کے سامنے اگر ایک غیر مسلم آ جائے کہ مولانا صاحب کو مسلمان کر دیجیے تو مولانا صاحب کی ہڈی پکی غائب ہے. اگر ڈائریکٹ مولانا صاحب سے کہا جائے مولانا صاحب کو مسلمان کر دیجیے تو مولانا صاحب کی ہڈی پکی غائب. جو 90 لاکھ کو مسلمان کیا وہ تو نہیں ڈرا. آج مولانا صاحب کیوں ڈر رہے, وہ کہا بھائی ایسا زمانہ آ گیا ہے, دھرم پریورتن والی کیس میں ہمیں ڈال دیا جائے گا. ہمیں تمہیں دھرم پریورتن کا معاملہ ہے, اس کی خواہش ہے کہ اب میں بے دین نہیں رہنا چاہتا, دیندار ہونا چاہتا ہوں. تو آپ بولو نا اسے کہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. کتنے کو یہ ظالم اندر کریں گے, ورنہ تیار ہے. کتنے آ جاؤ گے وہ
قول خدا ہے، قول محمد ہے، یہ نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے، نصیب ہے قیامت تک کوئی اسے بدل سکتا۔ اس لیے اللہ دیکھیے ابھی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فرید عالم صاحب رضوی یہ بیٹھے ان کی تقریر ہونی ہے اور آپ تقریر ان کی بھی سماعت ہے، اس لیے میں ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ارے تو یہ لوگ تو آپ کو اس شاپ میں سے ہے، ان کو تو خواہش ہوگی کہ میں حضرت کی تقریر کریں گے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو وہ مہینہ آ گیا، گیارہویں شریف کا مہینہ آ گیا، اپنی حقیقت سے اب سنی پہچانا جائے گا۔ کیسے پہچانا جائے گا؟ دیسی مرغا بنا ہے، پلاؤ بنا ہے، زردہ بنا ہے، بریانی بنی ہے، خوب کھاؤ خوب پکاؤ، یہی ہے اس کا والوں کی شان۔ برا نہ ماننا، میں نہیں کہتا کہ آپ فاتحہ نہ کرانا، مگر ذرا سوچو اس فاتحے میں ذرا سا تبدیلی کر لو، تھوڑا سا بدلاؤ پیدا کر لو، تھوڑی سی اس میں اور چینجنگ لا دو، دیکھو کتنا مزہ آ جائے گا۔ یہ حفاظ کرام ہے، آج آپ نے بلا لیا، ان کو بلا لیا، ان کو بلا لیا، ان کو بلا لیا، اتنے لوگ آ گئے۔ آپ کیا فاتحہ ہوگا تو کون آئے گا؟ امام صاحب آئیں گے، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ نذرانہ رکھ دیجیے گا، فاتحہ کر دیجیے، نذرانہ لیجیے گھر سے، یہی نہ ہوگا؟ لیکن نہیں، آپ کو جو نصیب ہو رہا ہے آپ وہی پڑھائیں گے، لیکن تھوڑا فرق کریں، نذرانہ ملے نہ ملے، نذرانہ دے نہ دے، کام تھوڑا بڑھا دو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی صاف ہوگا، یہ بھی صاف ہوگا، اور گھر بھی صاف ہو جائے گا، گھر بھی صاف ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ تو ابھی میں بتاؤں گا تو آپ بولیں گے مولانا صاحب بڑا لمبا کام بتا رہے ہیں۔ لمبا نہیں بتا رہا، حالات بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو نہ جانے کیسا ہو جائے گا، پتا نہیں کیسا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں پہ نظر ڈالو، فلسطین کی طرف دیکھو، دیکھو مسجد اقصیٰ کے حالات کو دیکھو۔ یہ مسجد اقصیٰ معمولی مسجد کا نام نہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس اقصے کے اندر میں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو اللہ نے جمع فرمایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سبوں نے نماز پڑھی تھی اور نبی پاک نے امامت فرمائی تھی۔ جی اس جگہ کے بارے میں آج لوگ کیسے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کی دعا کروا لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروا لیے، کام ہو گیا؟ جی نہیں، جو اپنوں کے لیے مانگتا ہے اسے بعد میں دیا جاتا ہے، جو پہلے دوسروں کے لیے مانگ لیتا ہے اللہ پہلے اسے عطا کر دیتا ہے، اسے پہلے جواب دیا کرتا ہے۔ اس لیے طریقہ بدل دو۔ بدلنا کیا ہوگا؟ پہلے ان سے کہہ دو کہ آپ کی ڈیوٹی صرف امامت ہی تھوڑی ہے، تھوڑا تھوڑا کام بڑھا لیا جائے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا غوث اعظم کا فاتحہ ہے، فاتحے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا 2 شاہ کر لیجیے۔ 2 شاہ میں کیا ہوگا؟ تو ذرا سا پلاؤ گوشت تو بنا ہی ہے، زردہ کے بجائے تھوڑا حلوہ بنوا لیجیے، اور حلوہ بنوا کر کے ذکر کروا لیجیے۔ ذکر میں کیا ہوگا؟ گھر والے بھی بیٹھیں گے، عورتیں بھی بیٹھیں گی، مرد بھی بیٹھیں گے، عورت پردے میں بیٹھے گی، مرد باہر علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، سب علماء بیٹھ کر کے ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 99 بار لا الہ الا اللہ، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد 99 بار کہیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد کہیے اللہ 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 رسول اللہ اور فاتحہ کروا لیجیے۔
की रोशनी को देखिए, पता चलेगा कि आज ये घर वो घर हो गया है कि कुर्बान जाओ मेरे प्यारे एक गरीब शख्स है और जिक्र की मजलिस करता है। जौनपुर की जमीन है, जौनपुर में अंडा बेचने वाला आदमी है। ये साहब जौनपुर के रहने वाले हैं, कोतवाली का आदमी है, कोतवाली में रहता है। और वो आदमी जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मजबूर कर दिया, आज तो अल्लाह ने बहुत माला माल किया है, जब बहुत मजबूर कर दिया तो उसने गौसे आज़म का वाक़या उठाया। क्या किया था? एक गिलास शरबत बनाया था, शरबत एक गिलास बनाया था और सामने रखा। कोई मौलवी बुलाएगा, पैसा देगा, कपड़ा सिलाएगा, किसी को नहीं बुलाया। बच्चों को लिया, अपने बैठा और यही हल्का किया ला इलाहा इल्लल्लाह और पूरा दुआ किया। दुआ करके रोया, ज़ारो कत्तार रोया, खूब रोया, जी भर के रोया। रो रो के कहा, सुना है गौसे आज़म, जब कोई गरीब पुकारता है आपको तो आप उसके घर जरूर आते हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे वाक़या किया हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरा घर है, बल्कि मुझे लगता है कि बगदाद में आपके रोज़े मुक़द्दस पर फातिहा पढ़ रहा हूँ। ऐसा लगता है। ये बोल करके रो करके आंसू बूझता हुआ बीवी एक तरफ, मर्द एक तरफ, और उसी तरह से अभी शरबत ढका है और ढका के ढका है और वो लोग इधर उधर हो गए। थोड़ी देर के बाद आके देखते हैं आधा गिलास शरबत गायब, आधा गिलास शरबत गायब, आधे में पूरी फैमिली पी गई। रात सो गए, रात सो गए, बीवी भी ख्वाब में गौसे आज़म का दीदार कर रही है और मर्द भी गौसे आज़म का दीदार कर रहा है। कहा बेटा, मुझे तेरी शरबत ने इस कदर सैलाब किया है कि हमेशा तू मुझे शरबत पिलाते रहना, मैं तेरे शरबत को पीने आता रहूँगा। सुभान अल्लाह। अकीदत ये है मोहब्बत, इसे करामत नहीं कहते, इसे अकीदत कहते हैं। आज अकीदत को हमने मार दिया, करामत को देखा। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे मुल्ला पैदा हो गए, ये शिर्क वो बिदअत, ये शिर्क वो बिदअत। ये मुल्लाओं से कहो शिर्क समझो, बिदअत समझो, वरना तुम भी बिगाड़ हो जाओगे। जब ये शिर्क वो शिर्क, नबी के ज़माने में ये नहीं था, वो नहीं था, अरे बेवकूफ तू भी तो नहीं था। जी ये सही है, तू भी तो नहीं था। अगर ये ना जाए तो तू भी तो ना जाए, तू करा। बोली वो बोल जो खुदा को पसंद आए, बोली वो बोल न बोल जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। काम करो, फातिहा करो, मगर जरा सा तरीका बदल दिया जाए। देखिएगा, फातिहा कर लीजिए, इस साल को गुजार लीजिए, इंशाअल्लाह जिनका किस्मत अल्लाह चमकाने वाला है वो इसी साल में चमका देगा। अगर इस साल नहीं तो आने वाले साल में वो चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि घर घर में जिक्र और मुबारक की मजलिस होगी इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलने में दम नहीं, पैसा नहीं लगता है और कहने से सवाब मिलता है। जहाँ जरूरत जिस चीज़ की आए बोला कीजिए। अगर बोलते रहेंगे तो कामयाबी की तरफ भागेंगे, अगर चुप रहेंगे तो हम लोग बेकार हो ही चुके हैं और बेकार होते चले जाएंगे। मुसलमानों, एक ही सवाल आपसे मेरा रहेगा कि हमें अब बोलना, जी हमें अब बोलना होगा। बुजुर्गों से मोहब्बत है, बोलने में कमजोर है। एक जमाना हो गया, सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमरानी को हिंदुस्तान में आया, मगर आज भी मजार के अंदर जाओ ना, आधा घंटा रुक के आओ ना, है हिम्मत? आज भी जाइए, आधा घंटा रुक के आइए। गर्मी में तो बेहोशी हो जाइएगा, जाड़े में पसीना लेकर। क्या बात? क्यों भाई? आप कह रहे हैं? किस चीज की गर्मी है? पंखा वहां है, चारों तरफ लगे हैं, गर्मी किस चीज की है? कहा ये गर्मी धूप की तपिश की नहीं है, इसके नबी की गर्मी है। जब इसको क्या बात है, वाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके गर्मी, इसके नबी की गर्मी की ताब लाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए प्यारे, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत में थोड़ा सा इंतजाम करो, दिल को साफ करने का तौर तरीका पैदा करो, जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो। ये मेरा पैगाम है कि जिक्र को आम करो। आप देखें सोशल मीडिया पर जिक्र की मजलिस ईरान में है, जिक्र की मजलिस तुर्की में है, जिक्र की मजलिस सऊदी अरब में है, जिक्र की मजलिस हर एक मुस्लिम ममालिक में है, हर जगह जिक्र होता है। और जिक्र की बदौलत हर जंग, हर मैदान कामयाबी की तरफ भाग रहा है। आज हम लोग हैं सीधे साधे मुसलमान हैं, फातिहा किए और फातिहा करा लिए तो मैं भैया हमारे यहाँ गौसे आज़म का फातिहा हो गया। अरे भैया वो तो गया ठीक है, लेकिन ज़रा सोचो तो सही कि ये फातिहा वहाँ तक गया कि नहीं गया। जाना चाहिए ना। तोहफा मेरा मैनू साहब को मैंने भेजा हसनैन साहब के ज़रिए से। हसनैन साहब मैनू साहब को तोहफा दे दीजिए। तो ये हसनैन साहब पहुँचाए या नहीं पहुँचाए, फिर हमें किसी से पता लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना। तो आपने किससे पता लगाया कि इतने दिन से मैंने फातिहा किया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा? क्या बात है, वाह, किससे पता लगाया? क्या बात है, पता लगाना चाहिए। हमारी चीज वहां पहुंची कि नहीं पहुंची है? सुन लिया, कुर्बानी करो, तगड़ा जानवर करो। क्यों भैया? रात तगड़ा करोगे तो कल पूरी शराब को बाल कर आएगा। इसी में बहर है। और जिब्रील ने जो अर्श पे वादा किया है वो है कि या रसूल अल्लाह ने बाप की गुनाहगार उम्मत पूरी शराब से गुजरेगी तो मैं अपना पर भी साधूंगा और उसी पर से गुजर जाएगी। मेरे प्यारे, सब बात में गौर करने की जरूरत है। हाँ, ये नहीं है कि नमाज पढ़ो। अरे नमाज तो पढ़ना ही है, नमाज फर्ज़ ऐन है। नमाज के साथ बहुत कुछ और भी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट की तकरीर में हम आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि सरकार गौसे पाक बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद करता है, और कौन सी चीज़ है? गौसे आज़म ने कहा था खिला कर खाओ। गौसे आज़म ने कहा था खिला कर खाओ। इसका मतलब क्या हुआ? लंगर है ना, छोटा हो या बड़ा, खिला कर खाओगे बड़ा सवाब मिलेगा, और अकेले खाओगे तो क्या मिलेगा? खिला कर खाओ। गौसे आज़म ने कहा। आज तक गौसे आज़म का लंगर चल रहा है कि नहीं? एक जमाना गरीब नवाज के यहाँ लंगर चल रहा है कि नहीं? गलियर में लंगर चल रहा है कि नहीं? दीवा में लंगर चल रहा है कि नहीं? मखदूम सिमरन के यहाँ लंगर चल रहा है कि नहीं? कासिमिया सरकार के यहाँ लंगर चल रहा है कि नहीं? यानी जितने उनके हैं सबके यहाँ लंगर जारी है, और हम भी उनके हैं तो हमारे यहाँ क्यों जारी नहीं है? जरा इस बात को सोचो। हम तो खा लेते हैं, पता नहीं पड़ोसी बेचारा क्या कर रहा है, काम काज नहीं है, दुखी है, वक्त का मारा हुआ है, मुसीबत सदा है, खाया कि नहीं खाया। ये आज त्योहार का दिन है, सबके यहाँ मुर्गा है, उसके यहाँ क्या बना है, इसका पता लगाने वाला कोई है? कोई नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे, ये गलत है, इसका जानना जरूरी है। हर चीज का लीडर होता है। इसका लीडर कौन बनेगा? हर चीज के लिए लीडर है। इसका लीडर कौन बनेगा? इसके लिए कौन सोचेगा? ये कौन सरकार में दे रहा हूँ? ये कोई मामूली काम थोड़ी दे रहा हूँ, ये बहुत अहम काम दे रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? 22,000 रकबा मिल पर जिनकी हुकूमत है। ये समझो ये सीएम, वक्त के सीएम, नबी ने इन्हें सीएम बनाया, बादशाह वक्त है। और इनके उजाले में अपनी कुर्सी पर जो लिबास पहन कर बैठे हैं उसे बादशाह कहते हैं। रात के सन्नाटे में फटे पुराने चिट्टी लगे हुए कपड़े में गली कूचे में घूमते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर चाहते तो नहीं मिलता, लाल गाड़ी चाहते तो नहीं मिलता, जो चाहते वो नहीं मिलता, मगर क्या करें?
नबी ने जिसे पाला है ये बता के पाला है, हमें गरीबी से प्यार है, गरीबों से। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आप भी वैसे ही करें। इसीलिए फटे पुराने लिबास में रात के सन्नाटे में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली में निकल गए। कौन आदमी सो रहा है, कौन जाग रहा है, देखने निकले। कान लगा के दरवाजे घूम रहे हैं। दरवाजे पे कान लगाया तो बच्चों के रोने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, बहन के बच्चे रो रहे हैं, इसलिए मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है। गौर करना, जरा गौर से सुनना। दरवाजे पे दस्तक दी है, जरा खोल बहन, दरवाज़ा खोल। कहा ठीक है मैं खोलती हूँ। दरवाज़ा खोल दी। कहा मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, आपको आना नहीं चाहिए। कहा बेशक आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्या करूँ, आपके बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा मुझसे न पूछ, जाके उमर से पूछ। मुझसे ना पूछ, जाओ उमर से पूछ ले। आज 4 दिन हो गए मेरे बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, खाने का बैर हो रहे हैं, खाना नहीं। मेरे घर के अंदर चूल्हा है, चूल्हे में लकड़ी है, हांडी है, हांडी में पानी है, चूल्हा तो जला है ना, हांडी में कोई सामान है, रख करके तसल्ली दे रही हूँ। कब तक अपने बच्चों को तसल्ली देती रहूंगी कि बेटा सो जा, खाना बनाती हूँ तो जगाती हूँ। 4 बोझ हो गए मेरे बच्चे को। उन्होंने क्या कहा, बहन एक बार और दरवाजा खुलवाऊंगा, खोल देना, मेरी बहन बंद कर दे, मैं आता हूँ। कहा जा रहा है? कहा गए, बैतुल माल को खुलवाया, तमाम लोगों को जगाया, खाने का हर सिस्टम, खाने का हर सामान तैयार करवाया, पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया, एक छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक हर चीज ले लिया और लेकर के 2 बोरी तैयार किया और दोनों बोरी लेकर के अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, गुलामों से कह रहे हैं, उठाओ मेरे पीठ पे रख दो। किसी की हिम्मत नहीं। सरकार हुकुम फरमाए कहाँ ले जाना, हम लोग पहुंचा देते, मेरे पुष्प पे रख। हुजूर बहुत भारी बोझ है, वादा कर, आज अगर तू ये बोझ उठाना चाहता है, इतनी तुझे मुझसे मोहब्बत है, तो वादा कर कल हश्र में उमर की गुनाहों का बोझ भी उठा लेगा। है हिम्मत, सबकी ताकत हार गई, सब शस्त्र रह गए, एक कैद का समा बन गया। बोझ उठाया, उमर के पीठ पे डाल दिया, पुश्ते उमर के 2 बोरी की ले बोझ है और लेके उमर उनके दरवाजे पे आ गए। बहन दरवाजा खोली है, अंदर गए हैं, चूल्हा आप जलवा रहे हैं, सब्जी आप पकवा रहे हैं, आटे आप गूंथ रहे हैं, रोटी आप बनवा रहे हैं, बच्चों को आप जगा रहे हैं, बहन से कह रहे बच्चों को खिला ले, बच्चे खाना खा लिए हैं, अब बच्चों को लेकर के रात के सन्नाटे में वक्त का बादशाह बच्चा खिला रहा है। वो बहन से कह रहा जा घर में खाना खा ले, जा घर में खाना खा ले। बहन घर में खाना खा रही है और ये बच्चों को खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं? जैसे बेगैया चला जाता है, आप बेगैया हो गए हैं, बच्चे पीठ पर सवार हो गए हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं, आंगन में घुमा रहे हैं, आंगन में घुमा रहे हैं और घुमा घुमा के कह रहे हैं बाबू अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है ना, पेट भरा है ना, शिकम से हुए ना, सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं। बहन ने खाना खा लिया, कहा भाई अरे उमर आपको अल्लाह बनाया होता, उस उमर को उमर न बनाया, आपको उमर बनाना चाहिए था। आपने तो मेरे बच्चों का पेट भर दिया, मेरा पेट शिकम से कर दिया है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कहा बहन एक बात कहूँ, अगर बुरा ना लगे। कहा बोलिए, आप बोलिए, जरूर बोलिए। कहा बहन उमर को माफ कर क्या बात है, वाह। बहन उमर को माफ कर दी। बहुत दूर दूर तक के उसकी बादशाह है, 22,000 रकबा मिल, कहाँ कहाँ उमर देखेगा अकेला। माफ कर दी बहन। बहन ने कहा दुनिया की किसी और चीज को तूने मांगा होता मेरा भाई, मैं तुझे दे देती,
مگر یہ دل کبھی عمر کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی بہت منایا، راضی نہیں ہوئی، اخیر میں ایک جملہ آیا، بہن تو اس بھائی سے محبت کرتی ہے؟ کہا بے شک کرتی ہے۔ اس بھائی کی محبت رائی کے دانا برابر تیرے دل میں ہے، کہاں ہے؟ کہاں پر ہے جو معاف کر دے؟ جب اتنا کہا تو کہاں پر ہے آپ کے کہ وہ ساری فرمائے معاف کر دیا؟ جب اتنا کہا عمر سچ دل میں کہے اور دل کے رو رو کے خدا سے کہنے لگے، اے اللہ اس بار نے مجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ جب اس کی محبت کا عالم یہ ہے تو ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ کون سوچے گا؟ صرف مذہب اسلام پا لیا خوشی ہے، مسلمان ہو گئے خوشی ہے، نیاز دلایا خوشی ہے، جی نہیں، وہ دور گیا، نعروں میں ہم تم تھے، اب نعرہ ہمیں حقیقت میں بن کے دکھانا۔ بولیے نا انشاءاللہ۔ ہر چیز بولنا پڑتا ہے، جو چیز جہاں ضرورت ہو وہاں آپ بولا کیجیے، میں بلوانے کا عادی نہیں ہوں، مگر چاہتا یہ ہوں کہ وظیفہ آپ اپنا کیجیے، ہم اپنا کرتے رہیں، آپ کا نصیبہ اللہ آپ کے وظیفے کے صدقے میں بیدار کرے، میرا نصیب میرے کہنے کی بنیاد پہ اللہ بیدار کر دے۔ بس یہی دعا لے کر کے آپ کی بارگاہ محبت میں آیا ہوں نا، اس لیے میرے پیارے جہاں جس کی ضرورت ہو وہاں بولا کرو، بولنے سے اللہ تعالیٰ دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں بس انہی چند کلمات کے ساتھ آج کی ہماری رات کی ملاقات رہی ہے۔ ایک گھنٹے کا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں جو بھی باتیں ہوئی ہے اللہ تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے حبیبین کا ذکر ہوا ہے، اللہ مجھ سے اگر کہنے میں سب قطع لسانی کی بنیاد پر کسی طرح کی بھول ہوئی ہوگی تو اللہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ تمام